کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت نے قرآن عظیم برہان رشید کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. یہ تمام ظالمین کے لیے پیغام ہے جو بھی ظلم کرتے ہیں اپنے سے نیچے درجے والے کے اوپر، یعنی کسی بھی طریقے سے جو بھی ظلم کرتا ہے کسی انسان کے اوپر، تو قرآن واضح پیغام دے رہا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ ظلم کرنے والوں کے ظلم سے اللہ کو بے خبر نہ سمجھو. اللہ یعنی جو ظلم کر رہے ہیں یا جو ظلم کرتے ہیں ان کے ظلم کرنے والا جو ایک عظیم جرم ہے، اس جرم سے آپ یہ نہ سمجھے کہ اللہ رب العزت بے خبر ہے، لیکن جب اللہ رب العزت کی پکڑ آئے گی تو ان ظالمین کو سب جواب دینے پڑیں گے. تو حضرات عزیزان گرامی وقار، معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. سبحان اللہ. ظلم کرنے والوں کے ظلم سے اللہ کو بے خبر نہ سمجھو. بے شک. حضرات آئیے کس طریقے سے کہ اللہ کو بے خبر ہم نے نہیں سمجھنا ہے. اگر کوئی ظلم کرے گا تو اس کے ظلم کا اس کو جواب دینا پڑے گا. بے شک. وہ کس طریقے سے کہ کل میدان محشر کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تو اس کو جواب دینا ہی پڑے گا. لیکن ابھی جو ظلم کرنے والا ہے ابھی وہ اگر دنیا سے گیا نہیں ہے، لیکن اس سے قبل اس کے ظلم کا اس کو جواب دینا پڑے گا. بے شک. سبحان اللہ. حضرات دیکھیے کہ جب انسان کے دل سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، جب انسان کے دل سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، وہ بے خوف ہو جاتا ہے، پھر حکومت وقت کا کوئی اندیشہ نہیں رہتا ہے. پھر وہ شخص کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے، پھر وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ کیا میری نیک نامی ہوگی یا میری بدنامی ہوگی. جس کا دل سخت ہو جاتا ہے پھر وہ بڑا سے بڑا ظلم بھی کر سکتا ہے، عظیم سے عظیم تر گناہ کے اندر بھی ملوث ہو جاتا ہے. حضرات دیکھیے کہ یہی حال یزیدیوں کا بھی تھا کہ کل میدان محشر میں ان یزیدیوں کا جو حال ہوگا وہ تو آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے بھی دیکھیں گے. لیکن میدان کربلا کے اندر کل یزیدیوں کا بھی یہی معاملہ تھا کہ ان کے دلوں سے اللہ کا خوف نکل گیا تھا. اللہ کا خوف انہی کے دل کو اندر نہیں تھا، اور حکومت وقت کے اندیشے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسی حکم سے اہل بیت رسالت پر انہوں نے ظلم و جفا کے پہاڑ توڑے، اور ان کے جو دل سخت ہو چکے تھے اسی بے خوفی کی وجہ سے ان یزیدیوں کو کسی بھی ظلم کے اوپر آمادہ کرنے کے لیے کوئی بھی چیز مانع نہ ہوئی، یعنی کوئی بھی چیز روکنے والے نہ ہوئی. تو حضرات دیکھیے کہ کل میدان کربلا کے اندر جس طریقے سے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے لخت جگر حضرت امام حسین پاک کو جس طریقے سے کل میدان کربلا کے اندر انہوں نے شہید کیا، شہید کرنے کے بعد صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، یعنی صرف اس بات پر انہوں نے بس نہیں کی کہ اب ہم نے امام حسین پاک کے سر کو جسم اقدس سے الگ کر دیا ہے، اس کے اوپر وہ رکے نہیں، اس پر اکتفا نہیں کیا. حضرات یہ ظلم بڑھتا گیا
کہ انہوں نے صرف اس پر بس نہیں کی کہ امام علی مقام کے سر اقدس کو، سر انور کو جسم اقدس سے الگ کر دیا، لیکن حضرات نہیں، بلکہ ظلم کی انتہا سے گزرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کام کیا کہ امام حسین پاک کے جسم اقدس سے کپڑے بھی اتار لیے، اور یہاں تک کہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے آپ کے جسم اقدس کی حرمت کو بھی پامال کیا، اور جسم اقدس کی ہڈیوں کو بھی چور و چور کر دیا۔ حضرات یہیں تک بس نہیں کیا، بلکہ پھر وہ یزیدی آگے بڑھتے گئے، خیمہ اقدس کے اندر جتنا بھی سامان تھا وہ تمام سامان، وہ تمام اسباب انہوں نے لوٹ لیے، یہاں تک کہ بھی جو پردہ نشین خواتین تھی ان خواتین کے سر اقداس کے اوپر سے کپڑے بھی اتار لیے، چادریں جوڑی ہوئی تھی ان چادروں کو بھی اتار لیا، یہاں تک کہ جس خیمہ اقدس کے اندر امام حسین پاک رکے تھے، تمام اہل بیت اطہار جہاں پڑاؤ کیے تھے، اس خیمہ کو بھی انہوں نے جلا کر راکھ کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور حضرات دیکھیے کہ خیمہ اطہر جل گیا، خیمہ اطہر جل گیا، لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ سبحان اللہ۔ خیمہ اطہر جل گیا، لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ مرحبا جرت ابن حیدر، مرحبا جرت ابن حیدر، سر دیا بات نہ جانے دی۔ بے شک بے شک۔ مرحبا جرت ابن حیدر، سر دیا بات نہ جانے دی۔ حضرات پھر جب امام علی مقام کے جسم اقدس سے سر انور کو الگ کر دیا، اب یہ معاملہ جب ظلم کا انتہا یہ بڑھتی گئی، جب ظلم کا یہ کارواں بڑھتا گیا، تو پھر اب امام علی مقام کے سر اقدس کو جس بدبخت کے حوالے کیا گیا اس کا نام خولی بن یزید تھا۔ اب یہ سر اقدس خولی بن یزید ابن زیاد کے پاس لے کر جا رہا ہے، اور باقی شہداء بچے تھے، باقی شہداء کربلا کے جتنے بھی جسم اقداس سے سر الگ کیے گئے تھے وہ ساری لاشیں قیس بن اشعث شمر وغیرہ کے حوالے کر دی گئی۔ اب حضرات میدان کربلا سے یہ دونوں شخص نکلے، تمام لاشیں لے کر جا رہے ہیں۔ خولی بن یزیدی جو ہے امام علی مقام کے سر انور کو لے کر جا رہا ہے، ابن زیاد کے پاس لے جانا ہے، لیکن حضرات یہی کوفی بدبخت جس راہ سے جا رہے تھے اسی راہ کے اندر خولی بن یزید کا گھر بھی تھا۔ خولی بن یزید نے امام علی مقام کے سر کو لیے ہوئے جا رہا تھا، جب اس راستے کے اندر اس کا گھر آیا، وہ گھر کے اندر ٹھہر گیا کہ آج رات کو میں یہیں پڑاؤ کرتا ہوں، اپنے گھر میں رکتا ہوں، صبح امام علی مقام کے سر اقدس کو لے کر ابن زیاد کے پاس جاؤں گا۔ لیکن حضرات جب وہ خولی بن یزید بدبخت اپنے گھر کے اندر گیا، جب گھر کے اندر پہنچا تو امام علی مقام کے سر اقدس کو لے جا کر گھر کے اندر تنور کے اندر یعنی تندور کے اندر رکھ دیا۔ اللہ۔ جب تنور کے اندر اس نے رکھا تو اس کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ یہ سر کس کا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، تو کیا لے کر آیا ہے؟ تو وہ خولی بن یزید بخت اپنی بیوی کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یزید کے مقابلے میں آ کر ایک شخص نے بغاوت کر دی تھی، اس شخص کے میں مقابلے کے لیے گیا تھا اور اسی شخص کا میں سر لے کر آیا ہوں۔
اب حضرات اس نے وہ سر اس تنور کے اندر رکھا ہوا تھا، لیکن حضرات جو خولی بن یزید کی بیوی تھی وہ بہت ہی نیک پارسا اور نیک صالحہ عابدہ خاتون تھی، لیکن اس بیوی کو یقین نہیں ہوا یہ کہ یہ کیا لے کے آیا ہے، کہاں گیا تھا۔ لیکن جب وہ رات کو وہ بیوی اٹھی، تہجد پڑھنے کے لیے اٹھی، تو اس بیوی نے کیا دیکھا کہ اس تنور کے اندر سے نورانی شعاعیں نکل رہی ہیں، ایک تیز قسم کی روشنی پھیل رہی ہے۔ لیکن حضرات اسی حیرت اور عجیب کیفیت کے اوپر ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا، وہ حیران تھی کہ اس تنور کے اندر کیا رکھا ہوا ہے کہ جس سے اتنی نورانی شعاعیں ابل رہی ہیں، پھیل رہی ہیں۔ لیکن حضرات اسی اثنا کے اندر چند خواتین مقدسین آتی ہیں، چند اقداس بیبیاں آتی ہیں کہ وہ اس سر انور کو اس گھر کے اندر سے جو تنور تھا اس تنور سے نکالتی ہیں، تو وہ بیوی دیکھتی ہے کہ جو یہ سر تھا اسی سر کی وجہ سے یہ نوری شعاعیں نکل رہی تھی۔ لیکن حضرات وہ بیویاں جو چند اقداس بیویاں آئی تھی، وہ عورت دیکھتی ہے کہ ان بیویوں نے اس سر کو نکالا، مشک و عنبر سے اس سر کو غسل دیا، تو انہی خواتین میں سے ایک خواتین اس سر اقدس کو اپنے سینے سے لگاتی ہے، اور اس عورت اس خواتین کے آنکھوں سے جو ہے آنسو نکل رہے ہیں، وہ رو بھی رہی ہیں، اور سر اقدس کی طرف مخاطب ہو کر یوں کہہ رہی ہیں کہ اے میرے لختے جگر، اے میرے شہید مظلوم، اللہ رب العزت کل میدان محشر میں روز محشر کے دن تیرے ناحق خون کا انصاف ضرور فرمائے گا، اور اے میرے لختے جگر سن کہ کل قیامت کے دن یہ میرے ہاتھ عرش رب کے کنکرا کو اس وقت نہ چھوڑیں گی کہ جس وقت میں تیرے خون کے ہر ایک قطرے کا بدلہ بھی نہ لے لوں۔ اور حضرات وہ خواتین جب وہاں سے چلی گئیں، اس سر اقدس کو پھر اسی تنور کے اندر رکھ دیا، وہ شعاعیں، وہ نورانی قسم کی جو شعاعیں پھوٹ رہی تھی وہ بھی بند ہو گئیں۔ تو حضرات یہ خولی بن یزید کی بیوی وہاں پہنچتی ہے کہ دیکھتی ہے کہ میں آخر دیکھوں یہ سر اقدس کس کا ہے۔ جب اس منظر کو دیکھ کر وہ وہاں پہنچی تنور کے پاس، تو اس نے دیکھ کر فوراً ہی پہچان لیا، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کے اندر امام علی مقام کی زیارت سے شرف حاصل کیا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ سر اقدس فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لختے جگر یعنی نواسہ رسول کا سر ہے، تو وہ فوراً ایک بلند آواز سے چیخ مارتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے۔ اسی بے ہوشی کے عالم میں اس کے پاس کچھ بزرگ آتے ہیں، وہ بزرگوں کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، وہ رو بھی رہی ہے کہ میرے خاوند نے کیا کر دیا، میرے خاوند نے کتنا بڑا ظلم کر دیا۔ تو ان بزرگوں نے کہا کہ اے بیوی تو اس جرم سے بری ہے، یہ بات پرش تجھ سے نہیں ہوگی، اس جرم کا حقدار تیرا شوہر ہے۔ تو پھر حضرات وہ بیوی ان بزرگوں سے پوچھتی ہے کہ جو یہاں اس سر اقدس کے پاس چند بیویاں آئی تھی وہ بیویاں کون تھی؟ تو ان بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ جو سینے سے بار بار سر اقدس کو لگا رہی تھی وہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور خدیجہ الکبریٰ تھیں۔ اور حضرات پھر فرماتے ہیں کہ جو رو رہی تھی وہ صدیقہ اور مریم بنت حضرت عمران تھی۔ تو حضرات وہ بیوی پھر اس سر اقدس کو اٹھاتی ہیں، اٹھا کر جو ہے بلند مقام پر رکھ کر اپنے شوہر بدبخت کو جگاتی ہے اور کہتی ہے کہ اے بدبخت، شقاوت ازلی کی وجہ سے تو نے یہ کام کیا، تو نے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ اللہ رب العزت نے تجھے جو ہے بدبخت
وقت بنا دیا تھا، اب میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، دنیا و آخرت میں تجھ سے بیزار ہوں۔ تو حضرات روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ بیوی اسی وقت اس خولی بن یزید کی وہاں سے چادر اوڑھتی ہے، پھر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ پھر کبھی وہ بیوی واپس نہیں ملی۔ حضرات اب میں آپ کو صرف ایک روایات سناتا ہوں کہ حضرات جب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو حضرات روایات کے اندر آتا ہے کہ اس کے بعد آسمان سے اتنا خون برسا۔ حضرت ابو سعید ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس پتھر کے نیچے سے تازہ تازہ خون نکلتا، اور ملک شام خراساں کوفہ وغیرہ کی ہر گھر کے اندر جہاں جہاں بھی گھر تھے ہر گھر کی دیوار کے اوپر تازہ تازہ خون نکلتا تھا۔ اور پھر روایات کے اندر آتا ہے یہ تازہ خون جس کپڑے کے اوپر لگا اس کپڑے کا ایک ایک تار الگ ہو گیا، علیحدہ ہو گیا، لیکن وہ خون کا قطرہ کبھی ختم نہ ہوا۔ اور حضرات روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جس دن امام علی مقام کی شہادت ہوئی تو اس دن آسمان جو ہے تاریخ اس طریقے سے تاریک ہو گیا کہ آسمان کے اوپر دن کے وقت بھی تارے نظر آنے لگے اور اتنی تاریکی چھا گئی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ 7 دن تک آسمان پر غبار آلودگی رہی کہ کوئی بھی چیز نہیں ملتی تھی، یہاں تک کہ جو ستارے تھے وہ آپس میں ٹکراتے ہوئے نظر آتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرات ازمیہ بیان فرماتی ہیں کہ جس دن امام علی مقام کی شہادت ہوئی اس رات گزرنے کے بعد جب دوسرے دن ہم صبح اٹھے تو ہم نے اٹھ کر یہ دیکھا کہ گھروں کے اندر جتنے بھی برتن تھے ہر برتن کے اندر خون بھرا تھا۔ تو حضرات یہ زمین بھی امام علی مقام کی شہادت پر خون بہائی، خون کے آنسو سے روئی، آسمان بھی خون کے آنسو سے رویا۔ تو حضرات امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے جتنے بھی غدار تھے، جتنے بھی گستاخ تھے، سب گستاخوں کو مرنے سے قبل اس جرم کا سزا کا پورا پہلو ملا۔ حضرات یہ خولی بن یزید تھا جو سر اقدس کو اٹھا کر ابن زیاد کی بارگاہ میں لے گیا تھا، تو مختار ثقفی نے جب اس کو پکڑا تو اپنے جو ہے وزیروں سے فرمایا کہ اس خولی بن یزید کو پکڑو، پہلے اس کے جو ہے بازو کاٹے جائیں گے، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اس کے پاؤں کاٹے جائیں گے، گویا خولی بن یزید کے ہر عضو کو الگ کر کے آخر میں اس کے سر کو کاٹ کر رکھ دیا۔ تو حضرات روایات کے اندر آتا ہے کہ ان یزیدیوں میں سے جو بھی امام علی مقام کے مقابلے میں آیا تھا مرتے وقت سے پہلے کوئی بھی نہیں بچا کہ جس کو دنیاوی اعتبار سے سزا نہ ملی ہو۔ کل قیامت کے دن تو ملی ہی ملے گی، لیکن اس سے قبل اللہ رب العزت نے تمام یزیدیوں کا انتقام بھی لے لیا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں امام حسین پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ اور حضرات یہ ظلم کرنے والوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ ظلم کرنے والے اپنے ظلم سے یہ نہ سمجھے کہ اللہ رب العزت ہمارے ظلم سے بے خبر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کہنے میں آپ کے سننے میں کسی قسم کی خامی ہو تو اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو حضرات جمعہ کے بعد 11ویں شریف کی دعا کی جائے گی، آپ یہیں